الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہماری تیسری ویڈیو ہے، اور ابتدائی دو ویڈیو میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات ہم نے ذکر کیے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش تک کے واقعات ہم وہاں پہ ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا فرمائے تھے، دو بیویاں تھیں، حضرت سیدنا سارہ علیہ السلام جن سے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سیدنا ہاجرہ علیہ السلام جن سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے رب سے کہ ربی حبلی من الصالحین، اے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما، لائق اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی، اسحاق علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک حلیم متحمل، ایک حلیم بردبار بیٹے کی جو ہے وہ بشارت دی۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ آگے الگ سورہ ہود میں بیان فرمایا فبشرناہا باسحاق ومن ورائی اسحاق و یعقوب، کہ ہم نے ان کو یعنی سارہ علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ تو اس آیت کی تفسیر اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ اسحاق علیہ السلام کی جو بشارت تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بلکہ سارہ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ عام طور پہ مرد کی بنسبت عورت کو زیادہ جو ہے وہ جستجو اور زیادہ جو ہے وہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اولاد ہو، زیادہ خوشی اولاد کی عورت کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی۔ اچھا، پھر اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دی گئی۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سیدنا سارہ علیہ السلام اتنی طویل عمر پائیں گی کہ وہ اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھیں گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 99 سال تھی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ تو حضرت سارہ نے اسی بات پر تعجب کرتے ہوئے پھر کہا کہ عجیب بات ہے کہ میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر جو ہے وہ بوڑھے ہیں، بے شک یہ بہت ہی تعجب والی بات ہے۔ تو خیر، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے تقریباً 13 سال یا 14 سال بڑے تھے۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق ان کے 14 سال کے بعد جو ہے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، 13 یا 14 سال کا فرق تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ سب کے سب نبی ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے اولاد کی یہ خاصیت ہے کہ اکثر انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے، اسی لیے ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کے باپ ہیں، کیونکہ لگاتار جو ہے وہ ان کے بچوں میں اولادیں جو ہے دورالات جو ہے وہ نبی تھے، کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں سے بے شمار نبی۔ تو یہ چار تو لگاتار جو ہے وہ نسل در نسل نبی تھے، اور اسی بات کی جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے اپنے حدیث میں وضاحت فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ معزز اور کریم شخص ان کے بیٹے کریم، ان کے بیٹے کریم، ان کے بیٹے کریم، اور وہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یعنی کہ یہ چار باپ بیٹے پوتے اور پڑ پوتے لگاتار جو ہے یہ نبی تھے۔ اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا، دوسرا نام جو تھا وہ اسرائیل تھا، تو انہی کی جو اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ کہلائی، یعنی اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل چلی، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بنی اسماعیل کہلائی، جن میں آگے جا کے سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اچھا، جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اسماعیل علیہ السلام کی پیدا ہونے کے بعد یقیناً باپ کی محبتیں جو ہے وہ ان کی طرف نچھاور تھیں، تو حضرت سارہ کے دل میں جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے کچھ خیال پیدا ہوا۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو جو ہے مجھ سے کہیں دور چھوڑ کے آ جائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور آپ کو حکم دے دیا کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے وہ حرم کی سرزمین میں جا کے چھوڑ کے آ جائیں۔ اس وقت وہاں پر کوئی شہر، کوئی آبادی کچھ نہیں تھی، بلکہ ایک بیابان جنگل تھا، صرف ایک درخت تھا وہاں پر، تو وہاں پر چھوڑ دینے کا حکم دے دیا۔ اچھا، اس میں ایک تو مقصد جو ہے وہ امتحان لینا تھا، اور پھر دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب وہاں وہ تشریف لے جائیں گے تو خانہ کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ تعمیر اور مکہ مکرمہ جو آباد ہوگا، تو یہ بات مقصود تھی۔ ٹھیک ہے،
ہجرت کے وقت حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کی بات کو مانا جائے گا، چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ دعویٰ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننے والے تھے، نبی تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی اور ننھے سے بچے کو جو ہے وہ لیا ساتھ میں، اور ساتھ میں لے کے خانہ کعبہ کی سرزمین پہ تشریف لے آئے. وہاں ایک درخت تھا، اس کے نیچے چھوڑا، آپ کے پاس ایک تھیلا تھا، اس کے اندر کچھ کھجوریں تھیں اور ایک مشکیزہ جو ہے وہ پانی تھا. تو وہ انہوں نے پانی جو ہے ماں بیٹے کے حوالے کیا اور ان کو وہاں چھوڑ کر واپس لوٹنے لگے. تو حضرت ہاجرہ جو ہے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے پیچھے آنے لگیں اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی ہمدم ہے، نہ یہاں کوئی آبادی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، تو ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ تو کئی مرتبہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. کئی مرتبہ حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو حضرت ہاجرہ نے پھر یہ کہا کہ اذن لا یضیعنا ربنا ثم رجعت، کہ پھر تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر اپنے بیٹے کے پاس لوٹ آئیں. ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ اپنی زوجہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے. تو آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی، اور اس وقت جو ہے بیت اللہ کی بنیاد جو ایک ٹیلا تھا، تو آپ نے اس طرف توجہ کی اور دعا کی. قرآن کے الفاظ ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا اپنی اولاد کو، کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں. تو اے ہمارے رب، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ یہاں نماز قائم کریں. پس اللہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ ان کی طرف شوق محبت کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں اپنے پھلوں میں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. چنانچہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ مشکیزے میں سے جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اور جو ان کے پاس کھجوریں تھیں وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں. جب حضرت ہاجرہ بھوکی پیاسی رہ گئی تو ان کا دودھ بننا بھی ختم ہو گیا، اور بچہ جو ہے وہ بھوک پیاس سے پریشان حال تھا، رو رہا تھا. ماں سے یہ برداشت نہیں ہوا، اور قریب میں ایک پہاڑی تھی صفا جس کا نام تھا، تو وہ اس پہ چڑھتی ہیں کہ کہیں سے پانی کی کوئی بوند، پانی کا جو ہے وہ آثار جو ہے وہ نظر آ جائیں، لیکن وہ پانی نظر نہیں آتا. وہاں بچہ رو رہا ہے. اچھا، اس کے بعد وہ پہاڑی سے مزید آگے نیچے اتری، اور بیچ کا جو راستہ ہموار تھا وہاں دوڑنے لگیں، بھاگنے لگیں. دوسری پہاڑی تھی مروہ، وہاں پہ چڑھیں تاکہ پانی نظر آئے، لیکن وہاں جب چڑھیں تو جو ہے وہ اپنا بچہ جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. درمیان میں ان کو نظر نہیں آ رہا، تو ان کی ممتا بے قرار ہو گئی کہ بچے کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دیں. واپس اتری، بھاگتی ہوئی آئیں، سفر پر چڑھی اور دیکھا کہ بچہ خیریت سے ہے. پھر واپس چڑھیں اور بھاگتی ہوئی جو ہے مروہ پہ گئیں. وہاں جا کے پھر یہ خیال آیا، پھر واپس آئیں. انہوں نے 7 چکر پورے کیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب واپس جو ہے وہ مروہ پہ آئیں تو انہوں نے ایک آواز سنی، تو اپنے آپ سے کہنے لگی کہ ممکن ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجا ہو. چنانچہ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ کھڑا ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام تھے. تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے پاس انہوں نے اپنی پر یا ایڑی ماری، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی ایڑی وہاں رگڑی، تو وہاں پر پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، پانی بہنے لگا. حضرت ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد جو ہے بند باندھ کر اس کو ایک حوض کی شکل دے دی، اور اس کے بعد وہ پانی جوش مار رہا تھا، مزید نکلے جا رہا تھا. تو حضرت ہاجرہ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا، اور پھر پانی کو کہا زمزم. عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، زمزم کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جا، رک جا. تو وہ پانی جو ہے وہ اسی وقت وہاں پر اس احاطے میں ٹھہر گیا. آقا نامدار نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، حضرت ہاجرہ پر رحم فرمائے. لو ترکت زمزم، کہ اگر آپ زمزم کا لفظ ترک کر دیتی، یا اگر جلدی سے چلو نہ پڑتی، تو زمزم جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہنے والا جو ہے نا وہ چشمہ بن جاتا، اتنا بہتا کہ جو ہے وہ سب زمین جو ہے وہ پانی پانی ہو جاتی. تو حضرت سیدنا ہاجرہ علیہ السلام کی کرامت یہاں پر ایک ظاہر ہوئی. بہرحال جب پانی جاری ہوا، جس میں سے پانی پیا تو دودھ بھی آ گیا، اور اپنے بچے کو انہوں نے پلایا. اچھا، پھر فرشتے نے پھر آپ سے کہا کہ لا تخافی الضیاعۃ فإن ها هنا بیت اللہ یبنیہ ھذا الغلام وابوہ وان اللہ سبحانہ لا یضیع اہلہ، کہ آپ کوئی خوف نہ کریں، غم نہ کریں کہ تم ضائع ہو جاؤ گی، اس بات کا غم نہیں کریں آپ. بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اور اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. چنانچہ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں سے ایک قبیلے کا گزر ہوا جس کا نام بنو جرہم تھا. تو بنو جرہم قبیلہ وہاں سے جانے لگا. انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر پرندے جو ہے نا وہ اڑ رہے ہیں، اور پرندوں کے آثار ہیں. تو کہنے لگے کہ پرندے اسی جگہ اڑتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے، تو ہونا ہو یہاں پر اس ریگستان میں کہیں پانی ہے. چنانچہ آثار تلاش کرتے ہوئے جب وہ پہنچے تو دیکھا ایک جگہ پانی کا چشمہ ہے، اور وہاں کونے پہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. چنانچہ اپنے ایک شخص کو بھیجا کہ کہا کہ دیکھو ذرا کون ہے.
تو وہاں گئے, انہوں نے کہا کہ تم ہمیں پانی میں شریک کر لو, دور دور تک پانی کا نشان نہیں ہے, تو تم ہمیں پانی میں شریک کرو, ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے. چنانچہ حضرت حاجرہ نے ان سے اس شرط پر معاہدہ کر لیا, اور اس کے بعد وہ پورا قبیلہ وہیں آباد ہو گیا اور وہیں رہنے لگے, اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کفالت انہی کے ذمے ہو گئی. اور پھر بعد میں اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی کی گئی. اچھا, یہاں پر ایک فائدہ, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس میں ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ اس دعا کے اثرات, جو دعا انہوں نے کی تھی کہ اس جگہ کو جو ہے پھلوں سے بھر دے, تو اس کے اثرات آج بھی واضح طور پہ نظر آتے ہیں کہ تمام جو سرزمین ہے, سرزمین مکہ کی, وہ ریتیلی ہے, ریگستان ہے وہ, لیکن ہر طرح کا پھل, ہر طرح کے اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ پھل وہاں موجود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی برکت رحمت ہے, اور ہر پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہاں جانے کے مشتاق ہوتے ہیں, وہاں اس مقام پر لوگوں کے دل کھینچے جا رہے ہوتے ہیں, ایک تڑپ پائی جا رہی ہوتی ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کر لیں. تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے. اور آپ غور کریں, اندازہ کریں کہ حج اور عمرہ, اس کے اندر جو سارے اراکین ہیں, جو فرائض و واجبات ہیں, وہ تمام کے تمام زیادہ تر اکثر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا حاجرہ علیہ السلام کی ادائیں ہیں, ان کی سنتیں ہیں کہ جو انہوں نے اس مقام پہ ادا کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں پر واجب و لازم کر دی ہے, امت محمدیہ پر لازم کر دی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ بچے کی جو ہے پانی کی طلب کے لیے سیدنا حاجرہ علیہ السلام ادھر سے ادھر گئیں, صفا مروہ پہ گئیں. اللہ تعالیٰ نے واجب بنا کر لازم کر دیا کہ جو بندہ حج کرے یا عمرہ کرے اللہ کے گھر کا, تو وہ بیت اللہ میں جب جائے تو صفا مروہ کا جو ہے وہ صحیح کرے. صفا و مروہ دونوں پہاڑوں پر ہلکے چلنا ہے, اور بیچ میں جو 2 میل کی جگہ ہے, میلین اخضرین جو آج کل کہلاتے ہیں, وہاں پر بھاگنا ہے, لوگوں کو بھاگنا ہے. یہ لازم کر دیا گیا, جو کہ سنت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جو پانی جاری ہوا زمزم, اس کی جو ہے وہ شہرت پورے عالم میں اور پوری دنیا میں ہے کہ اس جیسا پانی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. سائنسدان اس پر تحقیق کر کے حیران ہے کہ ایک مکمل ایسا پانی ہے کہ جو پوری دنیا میں کہیں دستیاب نہیں ہے. ہر جو ہے وہ بیماری کی شفا ہے اس کے اندر, اور ایک مکمل غذا ہے وہ پورا پانی. اور وہ آپ اندازہ کریں کہ جب سے جاری ہے آج تک بند نہیں ہوا, اور اس کے اندر جو ہے وہ بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت کی قوت ہے. تو آپ اس کا اندازہ کریں. اچھا, پھر مزید آگے کہ آپ دیکھیں, واقعات دیکھتے رہیں اور آپ اندازہ کرتے رہیں کہ یہ ساری سنتیں, یہ سارے جو عمل تھے, یہ ان لوگوں کے تھے, اور آج ہم لوگوں پر سب پر حج کی صورت میں یا عمرے کی صورت میں لازم کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, اور ان کی ساری ادائیں ہم پر لازم کر دی گئی ہیں حج کی صورت میں. تو حقیقت جو بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ حج جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی اداؤں کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں, انبیاء کرام علیہ السلام ہیں, سیدنا ابراہیم, اسماعیل, حاجرہ علیہ السلام ہیں, تو ان کی جو سنتیں ہیں بس اس پر عمل کرنے کا نام جو ہے وہ حج ہے. اور ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج مبرور کیا, حج مبرور کی تعریف بعد میں بیان فرمائی حضور نے کہ وہ حج جس میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی گئی ہو. تو جس نے حج مبرور کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. آپ ایک اندازہ کریں کہ حج ہے, کیا کرنا ہے, آپ کو وہاں طواف کرنا ہے, آپ کو وہاں پر جو ہے مینا میں جا کے رکنا ہے, آپ کو وہاں پہ جا کے قربانی کرنی ہے, آپ کو وہاں پہ جا کے جمرات میں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے, اور جو ہے آپ کو عرفات میں جانا ہے. یہ تمام کام ہے, اور یہ سب کی سب سنتیں سیدنا ابراہیم, اسماعیل علیہ السلام کی. تو پتہ چلا کہ مقبول بندوں کی اداؤں کے سوا حج جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ رہنے لگے. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے. پھر ہجرت کے بعد جو ہے اچھا قربانی کا حکم آیا پھر ان کے لیے. جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی, مورخین فرماتے ہیں 13 سال کی جب عمر ہوئی تو اس وقت یہ حکم آیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں. روایت میں آتا ہے کہ 7 ذوالحج جب گزر گئی, 7 ذوالحج کی رات انہوں نے خواب دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. صبح جب اٹھے تو خواب ذکر آیا, ذہن میں آیا, تردد میں رہے, تفکر میں رہے, سوچ بچار کرتے رہے کہ یہ خواب میں نے کیا دیکھا. تو اسی لیے 8 ذوالحج کو نام دے دیا گیا یوم الترویہ. ترویہ کے معنی ہوتے ہیں سوچ و بچار کا دن. ابراہیم علیہ السلام نے اس دن سوچ و بچار میں گزارا تھا, تو یوم الترویہ قیامت تک کے لیے نام دے دیا گیا 8 ذوالحج کا. اس کے بعد جب رات کو سوئے دوبارہ وہی خواب آیا, تو جب دوبارہ وہ خواب دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اسی لیے 9 ذوالحج کو نام دے دیا گیا یوم عرفہ, پہچان لینے کا دن. ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے بعد جب تیسری اس رات سوئے تو دوبارہ تیسری بار پھر وہ خواب دیکھا, تو ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ مصمم انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں جو ہے کل یہ کام کروں گا جو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں, اللہ کی طرف سے اشارہ ہے. چنانچہ 10 ذوالحج جو ہوئی پھر اس کو یوم النحر اور قربانی کا جو ہے نا وہ دن, اس کا نام یہ دیا گیا. تو آج تک یہ نام مشہور ہے اور قیامت تک یہی نام ان دنوں کے رہیں گے.
تو پھر 10 ذی الحج ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی. اچھا, ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو میں جو ہے وہ میں کیا کروں. تو بیٹا بڑا حلیم, بڑا جو ہے وہ صابر بیٹا تھا. کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ کر گزریں, آپ مجھے ذبح کر دیں تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, میں کوئی حجت نہیں کروں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے چونکہ, تو ذبیح اللہ ان کا لقب بعد میں طے پایا گیا. اچھا, حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو کامیاب نہ ہونے دینے کے لیے کہ وہ اپنے ارادے میں ناکام ہو جائیں, اس نے ایک دوست کی صورت بنائی, ابراہیم السلام کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ کام نہ کریں. روکنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا, ان کو بھی بہکانے کی کوشش کی لیکن ان پر بھی اس کا جادو نہیں چلا. جب اس نے دونوں کام کر لیے تو اس نے ایک بہت موٹا تازہ جو ہے بن کر وادی کو بھر دیا, وادی کی جگہ گھیر دی تاکہ جو ہے وہ آپ آگے نہ جا سکیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے تک ایک فرشتہ تھا جس نے آپ کو کہا کہ اسے پتھر ماریں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری اس شیطان کو وہاں پر, تو وہ راستے سے ہٹ گیا. تھوڑا سا آگے چلے پھر نمودار ہو گیا, وہ پھر ظاہر ہو گیا. پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے 7 کنکریاں ماری, پھر وہ ہٹ گیا. پھر تیسری جگہ آگے جا کے ظاہر ہو گیا ایک بہت بڑی صورت میں. پھر انہوں نے تیسری دفعہ 7 کنکریاں ماری تو وہ شیطان وہاں سے چیختا ہوا بھاگ گیا. یہ 7 کنکریاں مارنا یہ میدان جمرات تھا, میدان جو ہے جہاں پر رمی الجمرات کیا جاتا ہے. شیطان کی جو ہے وہ 3 ستون بنائے گئے ہیں اور وہاں جا کر حاجیوں کو حکم ہے, واجب ہے ہر حاجی پر کہ وہ یہاں پر ہر شیطان کو جو ہے وہ 7 کنکریاں ماریں. تو یہ آپ ادا دیکھ لیں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی جس کو حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب اور لازم کر دیا ہر مسلمان کے لیے قیامت تک آنے والوں لوگوں پر. اچھا, بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہنچے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد, اے میرے ابا جان, ذبح کرنے سے پہلے آپ مجھے باندھ دیں, کہیں ایسا نہ ہوں میں تڑپوں یا یہاں سے بھاگ جاؤں تو نافرمانی کا شکار ہو جاؤں. اور پھر مزید یہ کہ آپ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھیے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے جو میرا خون جو ہے وہ آپ کے کپڑوں پر لگ جائے اور میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ میرے حلق پر آپ جو ہے وہ چھری جلدی جلدی چلائیے گا تاکہ موت مجھ پر آسانی سے اور جلدی سے واقع ہو جائے. اور اس کے بعد جب میری والدہ کے پاس جائیں تو میرا سلام ان کو دے دیجیے گا. تو جب یہ باتیں ہوئی اس کے بعد تو باپ بیٹے نے ایک دوسرے کا دیکھا. باپ نے اپنے بیٹے کا بوسہ لیا, محبت سے آنسو چھلک پڑے, رونے لگے. لیکن یاد رکھیے گا اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور انہوں نے اپنے عمل کو جو ہے وہ کر گزرے اور وہ کام کر دکھایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اللہ کی طرف سے ایک قربانی کے لیے جو ہے وہ دمبا جو ہے وہ دے دیا گیا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور لٹانے کے بعد چھری چلا دی رکھ کر. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی, فرمایا وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, کہ اے ابراہیم, ہم نے ان کو ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت موٹا تازہ سنگوں والا سفید اور سیاہی مائل دمبا جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے دیا گیا اور ان کو دے کر اس جو دمبا تھا اس کو ذبح کیا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا. اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا نام ذبیح اللہ قیامت تک کے لیے ذبیح اللہ پڑ گیا. اور نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. تو ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان سے مراد ہیں اور دوسرے حضرت عبداللہ جن کا واقعہ میں سیرت کی واقعات میں ذکر کر چکا ہوں. اچھا, اس میں آپ کو میں ایک چیز اور پوائنٹ بتاتا ہوں. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب فدیہ لے کر آئے, وہ دمبا جو ہے جنت سے لے کر آئے, تو خیال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں جلدی نہ کر دیں, ذبح نہ کر دیں ان کو. تو آپ نے جلدی سے پڑھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمانوں کی طرف سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام جو ہے فدیہ لا رہے تھے, تو پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے سنا تو انہوں نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ان تینوں حضرات کا جو کلام کا مجموعہ تھا, ان تینوں کو ملا لیا گیا, ان تینوں کو ملا کر تکبیرات تشریق بنا دیا گیا. اور یہ تکبیرات تشریق 9 ذو الحج کی صبح فجر سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر کی نماز تک ہر مسلمان پر لازم کر دی گئی. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہے, سنت ہے. اور یہ 3 جو ہے معزز ہستیوں کا جو یہ کلام تھا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد.
ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بے شمار انعامات عطا فرمائے گئے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبیہ، کہ وہ جو ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد تھے، وعدے کو پورا فرمانے والے تھے. تو یہاں پر وعدے کو پورا فرمانے کے حوالے سے 2 واقعات کا ذکر ہے جو کیا جاتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعدے کو جو پورا کرنے والے تھے وہ کس طرح تھے. وہ اس طرح تھے، ایک تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو وعدہ تھا، جو خواب تھا، وہ انہوں نے پورا کر دکھایا. وہ بالکل ثابت قدمی کے ساتھ لیٹے رہے، بالکل پائے میں اس میں لغزش نہیں آئی، اور انہوں نے اپنے والد کا خواب جو ہے وہ بھرپور مدد کے ساتھ سچ کر دکھایا. یا تو اس سے یہ مراد ہے، یا پھر یہاں پر تفسیر جلالین کے حاشیے میں اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو صادق الوعد تھے وہ کیسے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو بھی وعدہ کیا اسے ضرور پورا کیا. چنانچہ ایک مرتبہ آپ اور آپ کا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے، تو شہر کے قریب پہنچ کے آپ کے ساتھی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہاں بیٹھیں تو میں شہر جا کے کھانا لے آتا ہوں، یا میں یہاں بیٹھتا ہوں آپ شہر جا کے کھانا لے آئیں. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ تمہارا یہاں انتظار کرتا ہوں، تم ہی شہر چلے جاؤ کھانا خرید کے لے آؤ. چنانچہ وہ آدمی شہر چلا گیا، وہاں جا کے بھول گیا، اور بھولنے کے بعد 3 دن کے بعد اسے یاد آیا، اور بعض روایت کے مطابق 1 سال کے بعد اس کو یاد آیا، اور وہ فوراً واپسی وہاں جب پلٹ کر آیا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہیں پر موجود پایا. تو اسے تعجب سے کہا کہ تم ابھی تک یہی ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وعدے کے مطابق تو مجھے منتظر ہی رہنا تھا، وعدے کے مطابق تو مجھے منتظر. آپ اندازہ کیجئے 3 دن بھی اگر ہیں، کم از کم 1 سال ہے یا 3 دن ہے، ایک شخص دوسرے شخص کا 3 دن تک انتظار کرتا رہے اس جگہ پر، تو یہ جو ہے وہ کیفیت تھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے صادق الوعد ہونے کی. وعدے کے سچے اتنے تھے کہ وہ 3 دن تک یا بعض روایت کے مطابق 1 سال تک وہیں ٹھہرے رہے، کیونکہ وعدہ فرما لیا تھا کہ میں تمہارا منتظر ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ صادق الوعد تھے آپ. بہرحال اس کے بعد جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بڑے ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ اس مقام پر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے، جہاں پر ایک ٹیلہ جو ہے وہ نمودار تھا، اور اس جگہ پر بہت پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے یہاں پر خانہ کعبہ موجود تھا، تو جس کی ایک الگ تاریخ ہے، تو اس پر انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بنائیں گے. بہرحال ان دونوں باپ بیٹوں نے مل کر یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس تعمیر کے واقعات اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے آئندہ کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے. اور امید ہے کہ یہاں تک کی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور حج کا موقع چل رہا ہے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اپنی اولاد کو بھی خاص طور پہ یاد رکھیں کہ یہ قبولیت کے دن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہم تمام کی مغفرت فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.